الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم معزز سامعین کرام، ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنی عبادت اور اپنی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرمائی۔ بلا شبہ یہ دولت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کامیابی، یہ سعادت مندی جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، دونوں جہاں کی تمام سعادتوں سے اور کامیابیوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عبادتوں اور ہمارے اعمال میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اخلاص ہی وہ شے ہے، اخلاص ہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر اعمال قبول کیے جاتے ہیں، اخلاص ہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر عبادت قبول کی جاتی ہے۔ اگر نیتوں میں اخلاص نہیں ہے تو کوئی عبادت اور کوئی عمل اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مقبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، اعضاء اور جوارح کی حرکتوں کو نہیں جانچتا ہے، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ نیتوں کو پرکھتا ہے اور نیتوں کو جانچتا ہے کہ یہ بندہ جو اعمال کر رہا ہے یہ اعمال کس کے لیے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کے لیے وہ اعمال کر رہا ہے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت وہ اعمال اس کے قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ عمل دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے، اس عمل میں دکھلاوے کا ارادہ ہے، ریاکاری ہے، تو وہ اعمال ہرگز اس سے قبول نہیں کیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنا خلوص ہے، کتنا تقوی ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں، ہم جو بھی نیک عمل کریں، ہم جو بھی اللہ کی عبادت کریں، اس کو تقوی کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان قربانیوں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، اس کو تو صرف تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے، تقوی پہنچتا ہے۔ ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا ثواب ہماری نیتوں کے اعتبار سے ہی ملتا ہے۔ اگر ہماری نیتوں میں خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، تو ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، ورنہ ہمارا وہی عمل ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ایک عورت سے منگنی کر رکھی تھی۔ اس عورت نے یہ شرط لگائی تھی کہ تم سے شادی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ۔ اس شخص نے محض شادی کی خاطر ہجرت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا
کہ اس شخص کو ہجرت کا ثواب ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں یہ حدیث شریف بیان فرمائی کہ جو حدیث شریف بہت ہی مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب دیا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد وہ شخص مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گیا، کیونکہ وہ عورت جس سے شادی کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی تھی اس کا نام ام قیس تھا۔ محترم حضرات، اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر عبادت صرف اللہ کی رضا جوئی اور اللہ کی خوشنودی ہو، کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو، دنیا والوں کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، اس میں ریاکاری اور دکھلاوا بالکل نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع الناس بعملہ سمع اللہ بہ اسامع خلقہ وحقرہ وصغرہ، جو دنیا میں اپنے اعمال لوگوں کو بتاتا پھرا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب لوگوں کو بتائے گا، اور اس کی ریاکاری کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ ریاکاری اور دکھاوا بہت بری چیز ہے، اس کا انجام بہت خوفناک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے، ایک شہید، دوسرا عالم اور تیسرا مالدار۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے اور ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ بتاؤ میں نے تم کو جو نعمتیں دی تھی ان کا تم نے کیا حق ادا کیا ہے؟ وہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ تبارک و تعالی میں نے تیری راہ میں تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کذبت ولکنک قاتلت لأن یقال جری فقد قیل، کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے جہاد میرے لیے نہیں کیا تھا بلکہ تم نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تم بہادر کہلاؤ، لہذا دنیا میں تم بہادر کہے گئے، اب یہاں تمہارا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس ریاکار شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس ریاکار شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا شخص لایا جائے گا جو عالم دین ہوگا، جس نے دنیا میں خود بھی علم دین سیکھا ہوگا اور دوسروں کو بھی سکھایا ہوگا، جس نے خود بھی قرآن کریم پڑھا ہوگا، دوسروں کو بھی پڑھایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی سب نعمتوں کا اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا فما عملت فیہا قرأت فیک القرآن، میں نے، وہ جواب دے گا کہ میں نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور تیرے واسطے قرآن پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا تاکہ تو عالم دین کہلائے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ تو قاری کہلائے۔ دنیا میں تیری تمنا پوری ہو چکی، لوگوں نے خوب تجھے عالم اور حافظ اور قاری کہا، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گے کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ لہذا فرشتے
اس عالم دین، اس ریاکار عالم کو بھی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا جسے اللہ رب العزت نے ہر طرح کے مال و متاع سے نوازا ہوگا، ہر قسم کی آشائشیں اور راحتیں عطا کی ہوں گی، اسے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا ہے؟ وہ جواب دے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا ما انفقت فیہا لک، کہ اللہ، اے باری تعالی، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو، یعنی میں نے تیرے راستے میں ہر ایسے تیرے راستے میں خرچ کیا کہ جو راستہ تجھے پسند تھا، تیری رضا کے لیے میں نے وہاں پر خرچ کیا ہے جو راستہ تجھ کو پسند تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کذبت ولکنک فعلت لیقال ہوا جواد فقد قیل، کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، لوگ تیری تعریف کرے۔ دنیا میں تیری تمنا پوری ہو چکی ہے، تجھے سخی کہا گیا ہے، تیری تعریف ہوئی ہے، اب یہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتے اس ریاکار مالدار کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ریاکاروں کے لیے اس میں کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہے جب اس حدیث پاک کی وعید بیان کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنی سخت وعید حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص دکھلانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے نماز بھی پڑھتا ہے تو وہ بھی شرک کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ بھی شرک کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ بھی شرک کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اور یہ ارادہ ہو، یہ مقصد ہو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، اے الہ العالمین تو اس نماز سے خوش ہو جائیے، اور اس نماز کے ذریعے سے مجھ کو جنت کے اندر داخل فرمائیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزے کے ذریعے سے بھی یہی مقصد ہو کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو صدقہ بھی صرف اللہ کے نام پر ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو کہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں اللہ رب العزت اس صدقے کے ذریعے سے مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو دوست بزرگوں، اگر ہم اس طریقے سے نیک اعمال کریں گے، اگر ہم اخلاص کے ساتھ کوئی نیک عمل کریں گے تو وہی عمل ہمارا قابل قبول ہوگا۔ اور اگر کسی بھی عمل کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا پیدا ہو گیا، اگر ہمارا ارادہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوگا تو دوستو بزرگوں وہ ہمارا عمل چاہے کتنا بھی وزنی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، وہ عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ریاکاری سے، دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور اللہ اخلاص اور للہیت ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔